لا إله. اللهم صل على كما صليت على بارك على محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے. وہی معبود برحق ہے جو چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امام کائنات سید البشر، جن کی ایک حدیث مبارکہ الدین النصیحہ کے نام سے، صحیح مسلم کی یہ حدیث، جس کا آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے والیوم نمبر 9 بیان کیا جائے گا. اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہمیں اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے. پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کس کے لیے خیر خواہی؟ تو فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ، ولی رسولہ ہی پر ہم
گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خیر خواہی، اس کا والیوم نمبر 9 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا، مدد کرنا۔ قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ کریم نے یہی بیان کیا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ بن دیکھے کون ہے، اللہ جان لے کون ہے جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا۔ اللہ کی مدد اور اس کے رسول کی مدد معنی ان کے دین کی مدد۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ کو ضرورت نہیں، وہ چاہے ان اللہ قوی عزیز، وہ تو بڑا طاقت والا بھی ہے اور غالب بھی، وہ چاہے ویسے ہی دین کو غالب کر دے۔ اس میں مخلوق کی بھلائی ہے کہ ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے رب ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد چاہتا تاکہ ان کی آخرت سنور جائے۔ تو ولی رسول اللہ کے پیغمبر کے دین کی نصرت کرنا، مدد کرنا۔ دین کی نصرت کے بھی 4 مراحل ہیں۔ نمبر 1، دین کا علم حاصل کرنا۔ نمبر 2، جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنا۔ اور نمبر 3، جس دین کا علم حاصل کیا اور عمل کیا ہے اس کی تبلیغ کرنا۔ اور نمبر 4، اس دین کو غالب کرنے کے لیے زبان سے اور مال سے، جان سے جد و جہد کرنا۔ تو یہ اللہ کے دین کی نصرت، پیغمبر کا یہ حق ہے ہم پر، اور اس میں ہماری خیر خواہی کہ ہم سب سے پہلے دین کا علم حاصل کریں۔ قرآن مقدس میں سورۃ توبہ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایک جماعت وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، من كل فرقة منهم طائفہ، بڑی جماعت میں سے، بڑی آبادی میں سے، شہر میں سے، بستیوں میں سے ایک جماعت اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے وہ نکلے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ تفقہ حاصل کرے، اسے دین کا فہم۔ اور قرب قیامت کا زمانہ، کبار علماء دنیا سے اٹھتے جا رہے، اور جو دین کا فہم، علم ان کے ساتھ دفن ہوتا جا رہا۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول بڑا ہی خوبصورت۔ شاگرد نے پوچھا، میں نے یہ علم حاصل کر لیا، اب کیا کروں؟ کہا اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے بصرہ چلے جاؤ، کوفہ چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، مکہ چلے جاؤ، اور وہاں کے علماء سے جا کر یہ دین حاصل کرو، کہ مختلف علماء کا جو تفقہ ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ یہ اللہ کے دین کی نصرت۔ ان مراکز اور مدارس کا رخ کرو،
اور اپنی اولادوں میں سے وقف کرو کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے اس کو منتخب کر دی، اب یہ دین پڑھے، یہ دین کا علم حاصل کرے۔ آپ دیکھ لو، والد کا جنازہ موجود ہوتا ہے، اور اگر 5 بیٹے ہیں سارے ہی نماز جنازہ سے نابلد ہیں، دعائیں نہیں آتی۔ اگر انہی میں سے ایک بیٹا دین کے لیے چنا ہوا، جس درد سے اور محبت سے اور غم سے وہ اپنے والد کا جنازہ پڑھائے گا، کوئی اور پڑھا سکتا ہے؟ تو الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے پیغمبر کے دین کی نصرت کرنا، مدد کرنا، اور اس کا پہلا نمبر یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کیجیے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ایک جماعت کو باقاعدہ نکلنا چاہیے۔ شیخ الحدیث والتفسیر حافظ محمد رحمہ اللہ، ان کا ایک طریقہ تھا۔ حافظ محمد بھٹوی رحمہ اللہ، وہ دیکھتے جس کے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، وہ ان کے گھر چلے جاتے اور والد کو ترغیب دیتے کہ اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دے رکھے، ایک بیٹا مجھے دے دیجیے۔ وہ پوچھتا کہ آپ کیا کریں گے؟ یہ شیخ الحدیث کہتے میں اس کو اللہ کی کلام یاد کراؤں گا، قرآن مجید حفظ کرواؤں گا، پھر اس کا ترجمہ پڑھاؤں گا، میں اسے دین کا عالم بناؤں گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بھٹا محبت جو ایک گاؤں ہے، اور میں نے وہ دیکھا ہے ابھی قریب میں ہی، اس بیماری سے قبل 2 مہینے 3 مہینے قبل، کہ چھوٹے سے گاؤں میں سینکڑوں کے قریب علماء موجود ہیں، ہر گھر میں تیسرے گھر میں ایک عالم موجود ہے، اور وہ ایک شخص کی محنت ہے کہ وہ گھر گھر دروازے ڈور ٹو ڈور، جیسے ہم ووٹ مانگنے کے لیے جاتے، وہ بی ڈی الیکشن ہو، وہ قومی الیکشن ہو، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ وہ اس طرح جایا کرتے تھے، اور ایک بیٹا لے لیتے، پھر سارے اخراجات غربت کا زمانہ اس کے برداشت کرتے، اور پھر وہ عالم بن جاتا۔ یہ ہے اللہ کے دین کی نصرت۔ اس کا پہلا مرحلہ کہ دین کا علم حاصل کرنا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر کیا ہے، جو معذور ہوگا، نابینا ہو، کانا ہو، ٹونڈا ہو، لنگڑا ہو، معذور ہو، پھر والدین سوچتے ہیں کہ اس کو مدرسے میں ڈال دو، جو کہیں نہ چلے، کند ذہن ہو، سکول کے اساتذہ کہیں یہ نہیں چلتا، اب اسے کہتے ہیں اسے مدرسے میں ڈال دو، اسے مدرسے میں ڈال دو، چلو اپنی روٹی تو کمائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جو ذہین فتین طلباء ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے اسے دنیا کی ٹاپ کی ڈگری حاصل کرو۔ گویا ہمارے ذہن میں یہ قرآن کی تعلیم ہے، پیغمبر کی احادیث مبارکہ ہے، اس کا جو علم ہے اس کا وہ مقام نہیں، وہ مقام نہیں جو اس کی اصل حیثیت تھی کہ ساری دنیا کی ڈگریوں کو جمع کر لو، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جو ڈگری ہے، رب محمد کی قسم دنیا کی کوئی تعلیم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو نمبر 1 دین کا علم حاصل کرنا، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹے دیے،
ایف ایس سی میں اس کے 98.38 نمبر تھے، ٹاپ کلاس نمبر ہے، بورڈ میں ٹاپ کیا، اور اساتذہ نے اسے کہا کہ تمہیں ہم انجینئر بناتے، اس نے کہا میں نے دین کا انجینئر بننا ہے، دین کا ڈاکٹر بننا ہے، میں نے رب کے کلام کو سیکھنا ہے، کہ جتنا ذہین طالب علم ہم اللہ کے دین کے لیے وقف کریں گے تو کیا خیال ہے اس کی گفتگو اور ایک کند ذہن کی گفتگو برابر ہو سکتی ہے؟ مجھے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے وقت کے محدث بر صغیر کے حافظ زبیر لدئی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے، وہ پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کے لیے یونیورسٹی میں آئے، ڈاکٹر سہیل حسن حافظہ اللہ تعالی ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے جو کہا بڑا خوبصورت، کہا کہ آپ کیا کرو گے پی ایچ ڈی کر کے؟ جس دین پر آپ محنت، اسماء الرجال کا جو فن اللہ نے آپ کو دیے، اسی میں قوت حاصل کیجئے، اسی میں پختہ ہوئیے، ایک وقت آئے گا لوگ آپ کی شخصیت پر پی ایچ ڈی کریں گے۔ یہ ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ تو نمبر 1، دین کا علم حاصل کیجیے، حاصل کیجیے۔ قرآن مجید دیکھیے، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے، جماعت ہونی چاہیے جسے دین کی اساس، دین کی بنیاد کا اسے خبر ہو، توحید جو اساس اور بنیاد ہے۔ وہ جماعت کیسے پیدا ہوگی؟ اگر میرے 4 بیٹے ہیں تو میں ایک مدرسے ڈال دوں اور خاندان کے لوگ پوچھیں تو معاشرے میں جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ بیچارہ حفظ کر رہا ہے، ہائے ہائے ایسی تنگی، یہ بیچارہ مدرسے میں پڑھتا ہے، باقی سارے پڑھ گئے ہیں، یہ بیچارہ مسجد میں ہے۔ جو اللہ کی کتاب کو یاد کر رہا ہے، قرآن مجید کا حافظ ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ اگر اس کی اجازت کے بغیر جماعت کی صورت میں کوئی شخص اپنا سر سجدے سے اس امام کی اجازت کے بغیر اٹھا لے اور رب ناراض ہو جائے، انسان نہ رہے گا، سر گدھے کا بن جائے گا۔ ان کی حیثیت یہ طلبہ، جامعات کے طلبہ جنہوں نے کبھی سٹرائک نہیں کی، میں نے یونیورسٹیوں میں پڑھا دیکھا، تھوڑا سا جھگڑا ہو تو سٹرائک۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ ان دین کو پڑھنے والوں نے مدرسے میں سٹرائک کر دی؟ نام کیا رکھتے ہیں؟ دال کھانے والی قوم، جو غربت میں گزارا کرتے ہیں، غربت میں گزارا کرتے ہیں۔ میں نے عملی طور پر جامعہ میں دیکھا اپنے، ایسے غریب ہوتے تھے رضائی تک میسر نہیں، لیکن دین کو پڑھنے کے لیے استاد کے قدموں میں بیٹھے ہوں۔ میرے استاد اور مربی حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ جب ریاست میں آئے اکیلے ہی اہل حدیث تھے، جب فوت ہوئے تو 70,000 افراد اہل حدیث ہو چکے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت، مشکات کو پڑھنے کے لیے 8 میل پیدل فجر سے نکلا کرتے تھے اور جا کر استاد سے سبق پڑھتے تھے، دین کا علم حاصل کرنا۔ ایک عالم کو ایک حدیث پر انشرا نہ ہوا،
شرح صدر جسے کہتے ہیں، وہ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ وہاں پہنچے انڈیا میں، حدیث پڑھائی، سبق پڑھایا، 3 دن کا دورہ اس نے کیا، اچانک غائب ہو گیا، اور اس لیے کہ جاتے ہوئے کہیں میرے استاد میرے ہاتھ پر پیسے نہ رکھ دیں کہ یہ کرائے پر لے جاؤ اور بس میں بیٹھ کر کسی سواری کا بندوبست کر لو، پیدل واپس چلا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پڑھنے کے لیے۔ یہ ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ مصر کے اندر مجھے یاد آیا 8 طلبہ ایک محدث سے پڑھنے کے لیے جمع ہوئے، 8 طلبہ، دین کا علم حاصل کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اپنے گھروں سے راشن لے کر نکلے، غربت کے زمانے میں ان طلباء کو والدین کیا دے لیں گے اور کتنا دے لیں گے، کتنا دے لیں گے۔ یہ جامعہ اسلامیہ آپ کے اسلام آباد شہر میں بہت بڑا جامعہ ہے، بڑے بڑے علم کے پہاڑ یہاں پڑھا رہے ہیں۔ میں کتنے لڑکوں کو جانتا ہوں، درجنوں کو، جن کے پاس اپنے سیمسٹر کی فیس جمع کرانے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن گھر سے نکل پڑے، اس سے مانگ، اس سے مانگ، ادھر سے لے، درجنوں طلباء کی میں فیسیں جمع کرواتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ اور میرے سامنے اپنی زندگی کا وہ دور آتا ہے جس غربت میں ہم نے مدرسوں میں پڑھا، دین کا علم حاصل کیا۔ یہ جامعہ اسلامیہ میں کل میرے سامنے ایک درخواست آئی، اصول الدین کے طالب علم، کہ ہمارے راشن کا کچھ بندوبست کر دیں، ہمارے ہاں راشن کی کمی ہوتی۔ سوچئے ذرا، اور اپنے روزمرہ کے معمولات دیکھیے، اور اپنے ڈائننگ ٹیبل پر کھانوں کی تفصیل دیکھیے۔ کتنے طلباء ہیں جن کا ماہانہ راشن میں اس لیے اپنے ٹرسٹ کی طرف سے دے رہا ہوتا ہوں، یہ دین پڑھ رہے ہیں، کل کو یہ ڈگریاں حاصل کریں گے، پھر منبر پر کھڑے ہوں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت کریں گے۔ اہل اسلام یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس محدث کو جو بوڑھے ضعیف تھے مصر کے، وہ صبح لیٹ آتے، اپنی طبیعت کی نسادی کی وجہ سے حدیث پڑھاتے اور چلے جاتے۔ ایسے ہی مکہ کے اندر کچھ طلباء جمع ہوئے، اور وہاں انڈیا کا محدث جو انتہائی ضعیف ہے، اس کے دروازے پر جا کر افریقہ کے لوگ، پاکستان اور انڈیا کے لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اب کی بات ہے، وہ اپنی طبیعت کے مطابق اٹھتے ہیں، پھر اپنے بچے کو بھیجتے ہیں باہر، دیکھو کچھ طلباء آئے ہیں، آج میرا دل کرتا ہے میں انہیں بخاری پڑھا دوں۔ وہ کہتے ہیں ہاں، باہر 10 طلباء آپ کے انتظار میں۔ وہ پھر اندر اجازت دیتے ہیں، اور جتنی صحت اجازت دیتی ہے انہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھاتے ہیں۔ کیا کیفیت ہے یہ دین کا علم حاصل کرنا، کہ آسان کام ہے؟ جنہوں نے اپنی یہ جگر گوشے اپنے ملکوں سے ہمارے حوالے کر دیے، جامعات کے اندر بھیج دیے، ان کی ماں کی ممتا انہیں تنگ نہیں کرتی ہوگی؟ اللہ کے دین کی نصرت۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ مجھے یاد ہے سخت سردی ہوا کرتی تھی، اور ہم تقریباً 4 کلومیٹر
سردی کے موسم میں نماز فجر فوراً بعد استاد کے گھر پہنچتے، حدیث کی کتاب بغل میں لیے ہوئے، اور وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے، ان سے حدیث پڑھتے، واپس پلٹتے، ناشتہ تیار کرتے، کبھی بھوکے ٹائم نہ ہوتا، کالج بھی پہنچتے اور وہاں بھی جا کر پڑھا کرتے تھے۔ دین کا علم حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ہمارے دوسرے علوم کے لیے تو اساتذہ کی جماعت بھی ہے، اور مال بھی ہے، اور متاع بھی ہے۔ وہ جو راشن لے کر 7 طلبہ گئے اپنے اپنے گھروں سے، آہستہ آہستہ وہ راشن ختم ہوتا چلا گیا، ختم ہوتا چلا گیا۔ اسلامی حکومت ہے اور وہ شیخ سے سبق پڑھ رہے ہیں۔ جب فاقوں پر نوبت آئی، وہ 7 طلبہ گول میز کانفرنس اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، کب تک فاقے برداشت کریں گے اور کیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم حاصل کرے۔ آخر طے یہ پایا کہ 6 طلبہ پڑھیں گے اور 7واں چوک میں کھڑے ہو کر چندہ اکٹھا کرے گا، شام کو وہ کھانا پکا کر کھا لیا کریں گے، اگلے دن دوسرا جایا کرے گا۔ یہ ہے دین کا علم حاصل کر۔ اللہ کے دین کی نصرت صرف باتوں کے ساتھ نہیں، ہم نے یہ فاقے بھی دیکھے اپنی اپنی عملی زندگی میں۔ وہ وقت ہم پر بھی گزرا کہ صبح کا ناشتہ اس لیے نہ کرتے کہ غربت تھی، پیسے نہیں، اور جائیں جامعات میں جا کر دیکھیں سخت گرمی میں بھی 2 وقت کھانا ملتا ہے، 2 وقت کھانا ہے۔ صبح کا کچھ آسودہ حال طلبہ کچھ بازار سے لے آئیں، چنے چبا لیں، کھجوریں کھا لیں، لیکن غریب بھوکا ہی رہتا ہے کہ دوپہر کو کھانا کھا لوں گا، شام کو زیادہ کھا لوں گا جو صبح تک مجھے کفایت کر جائے گا۔ کیسے زیادہ کھا لے گا؟ گن کر روٹیاں مدارس میں دی جاتی ہیں۔ کل میرے پاس کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ کے مدیر آئے عبد الرحمن سلفی حفظہ اللہ تعالی، کہنے لگے ہمارے مدرسے کی اس کرونا کے بعد یہ حالت ہے کہ میں ICU کہہ سکتا ہوں کہ مدرسہ وہاں پہنچ گیا۔ کبھی دیکھا اور سنا اپنے مدرسے کا اساتذہ نے یا مدارس کے طلبہ نے کوئی جلوس نکال دیا ہو؟ ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھتے۔ یہ ہے اللہ کے دین کی نصرت، یہ ہے الدین النصیحہ، یہ ہے خیر خواہی پیغمبر کے ساتھ۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، کلمہ پڑھنے والوں، میں نے سب سے پہلے یہ تجویز دی تھی کہ تم 6 پڑھنا اور پھر شام کو یہ سبق مجھے پڑھا دینا، مجھے پڑھا دینا، میں چندہ اکٹھا کر کر لے آؤں۔ غیرت مند آدمی کے لیے باہر نکل کر آواز نکالنا آسان نہیں۔ کیسے مانگوں؟ آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے کی بات ہے، 2 ہفتے گزرے، بیٹھی ہے بچی بھی میرے ساتھ ہے، اور مسکین شکل بنا کر دروازے پر کھڑا ہو گیا، اور ہم نے اسے منع کیا، ہمارے انتظامیہ نے، وہ باہر وہاں سامنے کھڑا ہو گیا، بھی آپ مسجد میں مت شور کرو۔ آپ نے چندے دیے، جو جا رہا تھا دے رہا تھا، میں یہاں سے دیکھتا رہا۔ آپ سب چلے گئے، جانتے ہو اس بندے کی کیفیت؟ وہ بہترین کرولا گاڑی لے کر کھڑا ہوا تھا، بہترین لباس میں اس کی بیوی موجود تھی۔ ہمارے مسجد کے ذمہ دار نے دیکھا، جب سارے چلے گئے اس نے پیسے جیب میں ڈالے، آہستہ سے نیچے اترا، یہاں گاڑی اس کی کھڑی ہوئی تھی لش پش کرتی ہوئی، سلف مارا اور وہ گیا۔ ہم اس لیے منع کرتے اپنی مسجدوں میں ہر ایک کو، یہ پروفیشنل بیگر ہیں۔ حیران کر دیا اس نے مجھے، 3 مرتبہ نمائندے نے بتایا، شاہ صاحب وہ گاڑی پر آیا تھا کرولا پر، اور کتنے لاکھ کی وہ گاڑی تھی۔ آپ کو یاد نہیں، اس میری مسجد میں جمعے کے دن ایک نابینا آدمی کھڑا ہوا تھا،
کہتے ہیں میں شاہ صاحب کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں، شاہ صاحب مسلح چھوڑ کر بھاگ جائے، لوگوں کو یہ ذہن دینے کے لیے کہ گویا میں شاہ صاحب سے اجازت لے کے کر رہا ہوں۔ میری ماں بیمار ہے، مجھے 14,000 کی ضرورت ہے، اسے ہم نے یہاں بٹھا لیا، اس سے ایڈریس لیا اور کہا ایک آدمی پیسے دینا ہے، میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، میں 14,000 خود ہی دے آؤں گا اس کے گھر۔ میں اس کے گھر جیلم میں پہنچا اور وہاں کے حافظ عبدالحمید حافظہ اللہ تعالی ان کو اٹھایا، صبح کے وقت فجر پڑھ کے ہی نکل گیا تھا، ماں بیمار ہے، ماں کا سایہ اللہ ہر ایک کا سروں پر قائم رکھے، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ وہاں میں نے پوچھا آپ کا ایک نمازی ہے ایسے ایسے، اس نے یہ ایڈریس دیا ہے، وہ کہنے لگے 30 سال ہو گئے ہیں مجھے اس مسجد میں خطبہ اور امامت کرتے ہوئے، میرا کوئی نمازی نابینا نہیں۔ 6 مہینے کے بعد وہ G6 کی مسجد میں پکڑا گیا، پھر ہماری مسجد کا نمازی وہاں موجود تھا، بائی چاند اس نے کھڑے ہو کر وہی رٹی رٹائی، ماں بیمار ہے، 14,000 کی ضرورت ہے، اسے پکڑ کر یہاں لے آئے اور میں نے کہا حافظ جی میں تیرے پیسے لے کر جیلم گیا تھا، کوئی شرم نہیں اس کے چہرے پر۔ جب مجبور کیا تو کہنے لگا میں اس لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں کہ عمرہ کرنا چاہتا ہوں، حرام کے پیسے جھوٹ بول کر، ہائے ہائے ہائے۔ اور دین کے طالب علم، یہ مدارس کی رونقیں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ ان غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا، ان غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، کیوں نہ تمہارے اندر ایک جماعت جو دین کا علم حاصل کرے، دین کو پڑھے، قرآن یاد کرے، مفسر قرآن بنے، محدث بنے، معلم بنے، مدرس بنے، جس کی باری تھی اسے کہا کہ جناب اب جاؤ باہر چوک میں اور سارا دن چندہ اکٹھا کرو تاکہ شام کو کوئی روٹی کا بندوبست ہو سکے۔ یہ غریب طلبہ ایسے پڑھتے رہے، ایسے پڑھتے رہے۔ اب کس میں جرت ہو، کیسے مانگوں، مانگنا تو آتا ہی نہیں، مانگنا تو نہیں آتا۔ وہ اٹھا اور غسل خانے میں چلا گیا، غسل کیا، تاریخ میں لکھا ہے، وضو کیا، وضو کیا، واپس مسجد میں آ گیا، مسجد میں آ گیا۔ باقی 6 طلباء نے دیکھا یہ تو واپس آ گیا، اس نے کسی کو کچھ نہ کہا، اللہ اکبر، رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ تیرا دین کو میں نے پڑھنا ہے پھر پڑھانا بھی ہے، یہ کام بڑا مشکل کام ہے۔ ادھر علاقے کا گورنر سو رہا تھا، تھوڑی دیر ہی گزری، پہلا سجدہ تھا اس بندے کا، دیکھو ان کی اللہ کے ساتھ لو، پہلا سجدہ، اور یہ سجدے میں کیا کہتا ہوگا رب سے، اللہ تیرے نبی کے دین کی نصرت کرنے والے بھوکے، یہ کیا بتاؤں اور کیا کہوں۔ یہ ابھی دن گزرا پشاور میں بم دھماکہ ہوا تھا، یاد ہے، سارے لبرل لوگوں نے پھر ان کا وہ بنایا، اور اسی دن رب کے کلام کو یاد کرنے والے 200 حفاظ کو شہید کیا گیا۔ کسی نے یاد رکھا؟ جہاں ان کو یاد رکھا، ان بچوں کو جو معصوم پشاور میں قتل کر دیے گئے تھے، جو قرآن پڑھنے والے قتل ہوئے، ان کو ہم نے یاد رکھا۔ اللہ کے دین کی نصرت، وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، وقت ہونے والا ہے، بس یہی بات مکمل کرتا ہوں کہ اچانک دروازہ کھلا ہے، گھڑ سوار دوڑتا ہوا آیا، گھوڑے کو باندھا مسجد میں، اور اس کا عبد الرحمن کا نام لے کر پوچھتا عبد الرحمن کون ہے؟ طلباء نے کہا یہ سجدے میں پڑا ہوا یہ عبد الرحمن ہے۔
کہا میں سویا ہوا تھا، مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ تیرے علاقے کے اندر میرے دین کی نصرت کرنے والے بھوکے رہے اور تو وقت کا گورنر رہے۔ آج سے تم ساتوں کی نہیں، یہ مدرسہ بھی عظیم الشان بنا دیا گیا، مسجد بھی بنا دی گئی، اور سینکڑوں طلباء وہاں پر پھر پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ ایک دین والے نے اپنے رب سے سوال کیا۔ وآخر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أنت الشافي أنت الكافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين